السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذا القوۃ المتین و یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک۔ آج کے دن جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں نا، وہ درود شریف ایسے طریقے سے پڑھنا بتانا چاہتی ہوں کہ وہ مرادیں آپ کی پوری ہوں گی جو اس عالم میں، اس دنیا میں، اس دن میں کسی کی نہ ہوئی اور آپ نے کبھی اس کا تصور بھی نہ کیا ہو۔ درود شریف کے افضل ترین ثواب حاصل کرنے کا طریقہ کہ آپ نے درود شریف کو کس طرح سے پڑھنا ہے۔ تو پہلے ہم درود شریف کے متعلق بات کریں کہ درود شریف سب کو پتہ ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں درود شریف کی فضیلت و برکات اس قدر ہیں کہ تمام مشکلات اور مصائب کا حل اس درود میں مضمر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کسی عمل کی تلقین کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ میں یہ کام کرتا ہوں لہٰذا تم بھی کیا کرو، مگر درود شریف کے بارے میں قرآن پاک کی سورہ الاحزاب آیت نمبر 56 میں خاص طور پر فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ پاک اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، پس اے ایمان والو تم بھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم ذکر ہے جس کے ذاکر خود اللہ پاک ہے۔ اور اس بات پر غور کریں تو یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ درود شریف اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے، تو جس دعا کے اول و آخر درود شریف پڑھا جائے گا وہ دعا کیوں نہ قبول ہوگی؟ یعنی پہلے اللہ کی تعریف کریں، اللہ رب العزت کی، اس کے بعد درود شریف پڑھیں اول آخر۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے اور اس کا کچھ حصہ اوپر نہیں چڑھتا جب تک آپ نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش و خرم تشریف لا رہے تھے اور ارشاد فرمایا میرے پاس آج حضرت جبرائیل تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس بات پر راضی ہیں کہ آپ کا کوئی امتی آپ پر ایک بار درود پاک پڑھے تو میں اس پر 10 بار درود پاک پڑھوں؟ آپ کا امتی آپ پر ایک بار سلام بھیجے تو میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن مجھ پر درود بھیجا اللہ نے اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیے۔ اور جس نے یہ درود شریف پڑھا جو میں نے شروع میں پڑھا ہے اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ، تو اس کو 80 سال تک عبادت کا ثواب ہے۔ تو اب میں اس طرف آؤں کہ جو طریقہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں جس سے آپ اللہ رسول کی رحمتیں نعمتیں لوٹ سکتے ہیں، اپنی جھولیوں کو بھر سکتے ہیں اور اپنی دعا، اپنی پریشانیاں، اپنی مشکلات کا جلدی حل کروا سکتے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے؟ سارے درود شریف جو حدیث سے ثابت ہے افضل ترین ہے، مگر درود ابراہیمی سب سے افضل ترین ہے۔ اس کو پڑھنے کا ثواب ایسا ہے جیسے طواف کعبہ کرنے کا ثواب ہو، حج کرنے کا ثواب ہو، جیسے آب زمزم پینے کا ثواب ہو، اتنا ثواب کسی اور عبادت کا نہیں۔ اب ایک ایسے طریقے سے پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دوں جس طرح پڑھنے کا ثواب پڑھنے والے کو ایسا ملے گا کہ اس دن میں کسی کو کسی عمل کا اتنا ثواب نہ ملا ہوگا پوری دنیا میں جتنا اس طریقے سے پڑھنے والے کو مل جائے گا۔
اس دن کا افضل ترین عمل ہوگا۔ اس درود پاک کو اس طرح پڑھنا ہے کہ درود ابراہیم کا پہلا حصہ آپ نے پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اب آپ نے اگلا پورشن نہیں پہلے شروع کرنا، آپ نے حمید مجید حمید مجید حمید مجید حمید مجید مطلب سمجھ کے، اللہ حمید ہے اللہ مجید ہے، اس کے میں نے سمجھ کے آپ نے اس کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے 101 دانے والی۔ اب پھر جب یہ پڑھی جائے پوری تسبیح تو آپ نے اگلا پورشن شروع کر دینا ہے، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید حمید مجید حمید مجید، یہ ایک تسبیح پھر پوری کر لینی ہے۔ اس دن اللہ پاک آپ کو اتنا نوازے گا، آپ نے اچھی نیت سے الگ بیٹھ کے پورے یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سمجھ تو آ گئی نا اب آپ کو؟ بس یہ ہے اس رحمت اور کرم کو لوٹنے اور اللہ کو منانے والا طریقہ۔ اس دن یہ پڑھنے والے کو وہ کچھ مل جائے گا جو اس کے وہم اور گمان میں نہ ہوگا۔ پڑھتے وقت نظر کے سامنے مسجد نبی اور رسول خدا کے آرام کی جگہ پر نظر رکھیں، ایسے جیسے جہاں حضور پاک آرام فرما رہے ہیں، مسجد نبوی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، اور پھر دعا مانگیں اور خانہ کعبہ پر نظر رکھیں اور اس پہ نظر رکھیں جو ہے حجر اسود پر، خانہ کعبہ کے دروازے پر رکھ کے سجدے میں گڑ گڑا کر آپ دعا مانگیں، قبول اور مقبول بھی ہوگی، کیونکہ یہ درود شریف اور اتحیات کا انتخاب نماز میں کیا گیا ہے۔ یاد رکھیں ایک کعبہ زمین پر ہے جو انسانوں کو اور جنات کا کعبہ ہے، دوسرا کعبہ آسمان پر ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں جو آسمانوں پہ ہے، وہ فرشتوں کا کعبہ ہے۔ 70,000 فرشتے اس میں طواف کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ ایک دفعہ جو فرشتے پڑھ جائیں دوبارہ ان کی باری نہیں آتی، سبحان اللہ۔ نیک انسان اور جنات درود شریف پڑھیں گے، پڑھتے ہیں، مگر شریر اور بد جنات درود شریف نہیں پڑھ سکتے۔ یہ آپ نے میری بات یاد رکھنی ہے، بد جنات درود شریف نہیں پڑھ سکتے۔ اور بیری کا درخت جو ہے نا گھروں میں ہوتا ہے، میرے گھر میں تو میرے بیڈ روم کے سامنے پچھلے لان میں بیری کا درخت ہے، یہ سدرۃ المنتہا پر بھی بیری کا درخت ہے، سدرۃ المنتہا۔ تو بیری کے درخت پر جو جنات ہوتے ہیں وہ لازماً نیک ہوتے ہیں، اور جہاں بیری کا درخت ہوگا نیک جنات ہوں گے جن کا آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ نفع ہی ہوگا۔ آپ کے گھر کا پہرا دیں گے اللہ کے حکم سے، آپ کے گھر کی اللہ کے حکم سے حفاظت کریں گے، آپ میری بات کا یقین کریں۔ تو یہ ہے درود شریف کو پڑھنے کا عمل، اس کو پڑھنے کا طریقہ آپ کو میں نے بہت اچھی طرح سمجھا دیا ہے۔ درود شریف کو پڑھنا ہے، حمید مجید پہ رک کے ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، اور نگاہ کہاں رکھنی ہے؟ درود شریف پڑھتے وقت مسجد نبوی میں اس خاص حصے پر، اور جب پھر اس کا اگلا پورشن پڑھنا ہے پھر حمید مجید پہ، اللہ کے 2 نام ہے اس کو پڑھنا ہے، اور جب دعا کرنی ہے اللہ رب العزت سے، کیونکہ اللہ نے دینا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، لیکن دینا تو اللہ نے ہے نا، تو پھر آپ نے خانہ کعبہ کو اپنی نظر میں رکھنا ہے اور گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ آپ کا اس دن کا افضل ترین عمل یہ ہوگا، اور آپ کو اللہ پاک وہ نعمتوں سے نوازے گا جو آپ کے تصور میں، آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوگی۔ بھلے آپ ایک تسبیح صبح اس طرح پڑھ لیا کریں، ایک شام، اور اگر آپ کو توفیق اللہ دے تو چاہے بار بار پڑھ لیں، یہ آپ کے اوپر ہے۔ آپ اس عمل کو اپنے اوپر لازم کریں اور اپنی رحمتوں کو اور اپنی جھولیوں کو رحمتوں اور نعمتوں سے بھریں، اور اپنے گھر کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، بچوں کے بچوں کے لیے دعائیں مانگیں۔ اللہ پاک قبول و مقبول فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آئے گا۔ کل پھر میں آپ کو کوئی اچھا سا سبق، میں نے 3-4 الگ الگ کر کے رکھے ہیں تیار کر کے، کہ یہ میں انشاءاللہ بس اتنا بتاؤں گی کہ ایک چیز ہو تاکہ لوگوں کو لکھنا اور پڑھنا آسان ہو۔ تو آج کے دن کے لیے یہ درود شریف تھا۔
کل کے لیے ہو سکتا ہے میں آپ کو جادو ٹونا یہ جو مشکلات ہے اس کے لیے آسان عمل بتاؤں کہ کیا کریں تو انشاءاللہ وہ نہیں ہوگا، یا میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ جو نشے میں لوگ روز فون کر رہے ہیں رو رو کے کہ ہمارے بچے یا بچیاں، یا کوئی کہتی میرا شوہر، کوئی کہتا میری بیوی اس پہ لگ گئے ہیں، تو اللہ کا کیا نام ہے کہ پڑھیں تو اللہ پاک خود بخود ان کا دل اور دماغ بدل دے گا، اور ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ روزانہ آپ سے کہتی ہوں، اللہ پر بھروسہ رکھے، اللہ کہیں بھی کمزور نہیں ہے، نعوذ باللہ، ایک ہی طاقت ہے، وہ اللہ ہے، اللہ رب العزت ہے، بس اس کو یاد کریں گے اس طریقے سے تو آپ کو انشاءاللہ تعالی سمجھ آئے گا کیا ہوگا۔ پھر میں نے تیسرے دن کا بھی ایک تیار کر کے رکھا ہوا ہے کہ عصر اور فجر کی نماز کے کیا کرشمات ہیں، کیا آپ اس وقت پڑھیں تو وہ فوراً قبول بھی ہوگا مقبول بھی ہوگا۔ تو مجھے اجازت دیجیے، اگر آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیجیے، اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں، اور کچھ لوگوں کو ضرور بھیجا کریں تاکہ میں جو محنت کر رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، کچھ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔